بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یا ربنا کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، اللہ رب العالمین جل وعلا کے انوار و تجلیات کے نزول کا مہینہ، جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور جس کی طاق راتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے، اور وہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ دعاؤں کی قبولیت اس مہینے کی ہر گھڑی دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ رمضان شریف کے ان لمحات میں پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے زبان ذکر کرے، اور نماز کے وقت نماز ہو، فراغت کے وقت بھی ذہن اور دھیان اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین سے اپنے التجائیں اور فریاد کو طلب کرنے میں اگر تصورات بھی ہوں تو تصورات کی دنیا میں بھی اسی کی بارگاہ میں حاضری ہو۔ جب زبان کہنا شروع کرے تو اسی وقت بھی اس کی بارگاہ کی حاضری ہو۔ تو ہمارا یہ پروگرام یا ربنا جو دعاؤں کے اس مہینے کے اندر خاص طور پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے وہ مبارک کلمات جس کو اللہ نے خود اپنے بندوں کو سکھایا کہ ان کلمات کے ذریعے تم میری بارگاہ میں پناہ طلب کرو، میری بارگاہ سے شفا طلب کرو، میری بارگاہ سے رحمت طلب کرو، الغرض جو تمہاری حاجات ہیں وہ طلب کرو۔ ہم نے اس پروگرام کے اندر کوشش کی کہ آپ کے سامنے ان آیات کو ذکر کریں اور کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں، انبیاء کرام کی مبارک زبان، صالحین کی زبان سے نکلی وہ دعائیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جس میں ہمارے لیے سبق ہے، درس ہے، انداز ہے، حسن ادب ہے اور مکمل سراسر تعلیم ہے۔ آج اسی حوالے سے ہم اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے بندوں کو ایک خاص دعا کی تلقین فرمائی، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا سورہ المومنون میں سے ہم آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَقُلْ، آپ فرما دیجئے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، آپ کہیے اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ شیطان میرے پاس آئے۔ تو یہ دعا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ تم جس طرح کہ ہم تلاوت قرآن کے شروع میں پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ وظیفے کی بات کریں تو اتنا عظیم وظیفہ یہ آسان سا ہمارے سامنے زبانوں پر جاری رہتا ہے۔ اس کی برکات و ثمرات یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی جانب سے دلائے ہوئے ہمارے لیے ناامیدی کے خیالات اور وسوسوں اور افتراق سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان دھتکارے ہوئے اس ملعون شیطان سے۔ اب یہاں پر بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ المومنون کے اندر یہی تلقین فرمائی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے میرے رب میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ قرآن کریم کی کئی آیات اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہوا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی وہ طریقے سے بہانے کے ساتھ پھسلا کر، لالچ دلا کر انسان کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کے خلاف، اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف، اللہ کی عبادت میں سستی دلواتا ہے، زبان سے وہ خرافات، وہ باتیں نکالنے کے لیے ہماری طبیعتوں کو راغب کرتا ہے جو کلمات اللہ کو پسند نہیں، رشتے ناتے اس میں تفریق پیدا کرتا ہے، اللہ کے احکام سے غفلت پیدا کرتا ہے، دلوں کے اندر اور زبانوں اور عمل کے اندر ایسے کام کی طرف ہمیں لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کام سراسر جہنم میں لے جانے والے اور دنیا و آخرت کی خرابی کے کام ہیں۔ جس وقت شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا اور اسے یہاں پر بھیج دیا گیا
اور جس وقت شیطان جنت سے نکل کر دنیا میں آیا تو اس نے اللہ رب العالمین جل وعلا سے اس بات پر یہ بات کی کہ تو مجھے جنت سے نکال تو رہا ہے مولا، لیکن مجھے یہ رخصت دے کہ میں ایک لمبا عرصہ زندہ رہ سکوں، اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور میں صراط مستقیم جو تیری طرف آنے والا راستہ ہے میں اس پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن میں سب کو گمراہ نہ کر سکوں گا۔ یقیناً جو تیرے نیک بندے ہوں گے ان پر میری طاقت، میرا وسوسہ کوئی اثر نہیں کرے گا۔ شیطان کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کی کئی آیات اس کے وسوسوں کو ذکر کرتی ہے، اس کے وسوسے کیا ہیں، کس طریقے سے وہ دل کے اندر خاموشی سے خیال پیدا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، قرآن کریم کی جو سورت ہے سب سے آخری سورہ ناس، اس کے اندر موجود ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کی ذریت میں سے ایک ذریت خناس ہے جو انسان کے مومنین کے ذہنوں کے اندر سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، من الجنت والناس۔ اب ایسے لوگ جو انسان کو حق کے خلاف وسوسہ ڈلواتے ہیں اور غلط راستے کی طرف آتے ہیں، وہ جنات میں سے بھی ہیں قرآن کہتا ہے، اور کچھ ایسے انسان ہیں جن کے اوپر مکمل قابو شیطان کر چکا ہوتا ہے اور وہ بدی کی علامت بن چکے ہوتے ہیں۔ وہ طریقے للچائے ہوئے انداز کے اندر اہل ایمان کے سینوں کے اندر وسوسہ ڈال کر بندوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ کیا وسوسے دلاتا ہے، اس کا سب سے بڑا اقدام کیا ہوتا ہے؟ تو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے آیت نمبر 267 میں ذکر کیا، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ہمیشہ تنگ دستی اور غربت اور فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کی طرف ابھارتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا کہ شیطان ہمیشہ آپ کو خیر کے کام سے روکنے سے یہ کہے گا کہ اگر آپ نے یہ اچھی بات کی اور آپ نے اگر یہ اچھا عمل کیا تو کہیں تیرا کاروبار تو خراب نہیں ہو جائے گا، اس سے تو تیرا کاروبار خراب ہو جائے گا، اس سے تیرا مال ختم ہو جائے گا۔ جس طرح کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ملاوٹ کرتی تھی، کم تولتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو اس بات کی تلقین کی کہ کم نہ تولا کرو، پورا تولا کرو، ملاوٹ نہ کیا کرو، تو شیطان نے پھر ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ اگر تم نے کاروبار میں ملاوٹ کو ختم کر دیا، کاروبار کے اندر تم نے کم تولنے کی عادت کو ختم کر دیا، تو اس سے تو تمہارا مال ختم ہو جائے گا، اور تمہیں مال جب ختم ہو جائے گا تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ نبی پاک نے فرمایا حق کہا کرو اور حق پر جمے رہا کرو، درستگی اور صحیح راہ پر جمے رہا کرو، درستگی پر جمنے کی بنا پر اور درست بات کرنے کی وجہ سے نہ رزق دور جا سکتا ہے نہ موت قریب آ سکتی ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ جو میرے اور آپ کے دل میں ہر 2 منٹ 4 منٹ کے بعد ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، یہ حرام کام ہم کر لیں، اس طرح چوری کر لیں، اس طرح رشوت لے لیں، اس طرح فراڈ کر لیں، اس طرح ملاوٹ کر لیں، اس طرح چوری کر لیں، اس طرح خیانت کر لیں، اس سے ہمارا مال بڑھے گا۔ اگر ہم خیانت نہ کریں، چوری نہ کریں، رشوت نہ لیں، ناجائز انداز میں پیسہ نہ لیں، تو پھر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا کھانا پینا کیا ہوگا؟ اور اگر ہم اس کے خلاف جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے راستوں کو روکنے کی کوشش کریں اور حق بات کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مار دیا جائے، ہم مر جائیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ساتھ کھیلتا ہے، اور کھیلتے وقت کیا کرتا ہے، یعنی تمہیں کھلونا بن، جاہل آدمی جو قرآن کو نہیں جانتا، سنت کو نہیں جانتا، نبی پاک کی شریعت کو نہیں جانتا، وہ جاہل شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ہوتا ہے۔ قرآن نے اس بات کو ذکر کیا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اے مخاطب اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ کو طلب کرو کہ بے شک وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اس سے پناہ طلب کرو کہ شیطان میرے قریب آئے، تو امام حسن اور امام حسین جب بچپن میں یعنی چھوٹے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان پر دم کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کر دم کرتے تھے حضور، اور سرکار فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق پر اور اپنے بیٹے اسماعیل پر اس طرح دم کیا کرتے تھے تاکہ بچے شیاطین کی نظر بد سے محفوظ رہے۔ جس طرح ہم گویا کہ واش روم میں جاتے ہیں تو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان جن اور جنیوں سے
یعنی جو جگہیں یا جو انداز اس کے نظر بد لگانے کا ہے، جس کی بنا پر انسان کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، مزاج بھی خراب ہو سکتا ہے، نیکی کا جذبہ بھی کم ہو سکتا ہے، تو یہ قرآن کریم کی آیت جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی مکرم کو فرمایا کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ سورہ المومنون کی یہ دعا ہے، اور ہمیں کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار ایمان کی پختگی کے لیے اور شیطانی وسوسوں کے بچنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ وسوسہ آ بھی جائے تو اسے دھڑک دینا چاہیے، غلط وسوسہ آ بھی جائے تو ہمیں اس کے خلاف نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین شیطان کے وسوسوں سے مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔